تو یہ جو اکیڈیمیا میں ہم پڑھ لکھ کر اتنا بھی ایتھیکل نہیں ہو پا رہے, یہ کتنا بڑا المیہ ہے یہ. دیکھیے نجم, بہت ساری چیزیں نا بڑی انٹرنسک ویلیوز ہوتی ہیں جو آپ کو پرورش سے ملتی ہیں. میں آپ کو یہ بات بتاؤں, میں بھی حبیب یونیورسٹی سے منسلک ہوں. میرے پاس ہمارے عزیز آئے, ان کی بیٹی شاگرد ہے میری. انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں نے اس کو ایک دن کہا کہ تم میرے ساتھ شکوہ جواب شکوہ پڑھو, اور اس کو اقبال میں اور شکوہ میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا. تو حبیب یونیورسٹی ان کو کیا سکھا رہی ہے؟ تو میں نے ان کو ود آل ڈیو رسپیکٹ کہا, میں نے کہا یہ وہ خمیازہ بھگت رہے ہیں جو 17 سال آپ نے اپبرنگنگ کی ہے. حبیب یونیورسٹی تو وہ 18ویں سال میں آئی ہے. سوال یہ ہے کہ 17 سال وہ کیا کر رہی تھی. صحیح ہے, آپ کیا کر رہے تھے, وہ کیا کر رہی تھی. ٹھیک ہے, اور میں نے ان کو یہ بھی سمجھایا کہ بالفرض اس کو ابھی علامہ اقبال یا مرزا غالب نہیں سمجھ آ رہا ہے, ان کو اگر جیپنیز اینیمے سمجھ آ رہی ہے تو اب ان کو وہ اپنانے دیجیے, کیونکہ اب تو وہ ذہن پروسیس ہو چکا ہے. اب جو ہم پچھلی اگزامپل پہ واپس آئے نا, کہ پرابلم ایک تو یہ ہے کہ آپ بچے سے کتنے آنیسٹ ہوتے ہیں اور کتنی سچائی سے آپ کا آپس میں کمیونیکیشن پروسیس چلتا ہے, اور یہ بہت پرائمری لیول سے چیزیں شروع ہوتی ہیں. کیونکہ اب جیسے فار ایگزامپل ایونچولی ہم جو پوری بات کر رہے ہیں یہ صداقت کے کانسیپٹ کے اراؤنڈ ریوالو کرتی ہے کہ بھائی ہاں میں یہ سچ بولوں کہ میں نے ابا کے بٹوے سے 2 روپے لیے تھے, یا میں نہ بولوں کیونکہ میں نے تو ٹافی کھا لی ہے. پر اگر میں سچا بچہ ہوں گا تو میں آؤٹ آف گلٹ آگے کسی وقت اپنے ابا کو بتا دوں میں نے 2 روپے لیے تھے, اور ابا شاید چکر میں بولیں آئندہ مجھ سے پوچھ کے 5 روپے لے لیا کر. صحیح ہے, کنفیشن وہ مل جائے. تو مجھے تھوڑا سا یہ لگتا ہے کہ اس وقت ہمارا سماج اتنا تیزی سے چینج ہو رہا ہے کہ ماں باپ جن کا پرائمری رول ہے نرشمنٹ دینا, اور وہ نفسیاتی نرشمنٹ بھی ہے, وہ انٹلیکچوئل نرشمنٹ بھی ہے, وہ فزیکل نرشمنٹ بھی ہے, انہوں نے وہ سارا رول اسکول کو دے دیا. ٹھیک ہے, سارا رول وہ اسکول پہ چلا گیا. اب کل پرسوں کی بات ہے, کسی نے مجھ سے کہا کہ میرا 1.5 مہینے پہلے میرا بیٹا پیدا ہوا, کہ کہا کہ آپ نے اس کو دوبارہ گنجا کیوں کیا یا گنجا کیوں نہیں کروا رہے آپ. تو کوئی چھوٹی سی بچی تھی, تو میں نے اس کو سمجھایا کہ دیکھیے نئے بچوں میں کہا جاتا ہے کہ اگر بالوں کو ریموو کیا جائے تو ہیئر فالیکلز بڑے فریش نکلتے ہیں ان کے لیے, اور ہماری حکمت میں کہتے ہیں کہ اچھی گروتھ ہوتی ہے, صفائی ہو جاتی ہے, یہ ہوتی ہے. تو اس کی ماں نے مجھ سے کہا ارے ایسا کیا بتا رہے ہو, اسے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آئے گا, اتنی ڈیپ باتیں کیا کر رہے ہو. اب بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم بچوں سے سم ہاؤ سمجھتے ہیں کہ بچوں سے ڈیپ باتیں نہیں کرنی چاہیے. یہ بڑا اہم مسئلہ ہے, بڑا اہم. اب جیسے کارل سیگن جن کی میں بات کر رہا تھا, انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی تھی 87 میں ایک انٹرویو میں, اور انہوں نے امریکن پاپولیشن کے لیے کہا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ یو گو ٹو کنڈر گارڈن کڈس, یعنی KG کے جو بچے ہیں, اینڈ دے ول آسک یو ونڈرفل کویسچنس کہ ستارے کیوں چمکتے ہیں, آسمان نیلا کیوں ہے, گھاس ہری کیوں ہے, اور کہتے ہیں دیز آر پروفاؤنڈ کویسچنس, یہ بڑے سوالات ہیں. اینڈ دین یو گو ٹو 12th گریڈرس, 12ویں جماعت میں آپ جب جاتے ہیں, آل دیٹ کیوریوسٹی از لاسٹ. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ سم تھنگ ہیپنڈ ان دس پروسیس اینڈ دیٹ از ناٹ جسٹ پیوبرٹی. یہ صرف بلوغت نہیں ہے جو ان 12 سال میں ہوئی ہے, تو ریورسل آرڈر ہو گیا نا ایک. صحیح. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ پیرنٹس اتنے ان انٹرسٹیڈ ہیں. تو ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ بتائیے کہ آپ کیا چاہتے ہیں پیرنٹس کو کہیں, ہر کوئی تو آپ کی طرح سائنسدان یا فلسفی نہیں ہوتا. اس نے کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ جب پیرنٹ سے کوئی بچہ سوال پوچھے اور پیرنٹ کو نہیں پتا, پیرنٹ بولے تمہارا سوال اچھا ہے, آؤ کتاب کھول کے دیکھ کے بتاتے ہیں, کیا بات, یا میں کتاب کھول کے دیکھ کے بتاتا ہوں. ٹھیک ہے. اب جیسے وہ ان کی بیٹی نے ساشا سیگن, میری ان سے تھوڑی سی خط و کتابت رہتی ہے, میں نے انٹرویو بھی کیا ہے ساشا سیگن کا, تو انہوں نے ریچولز پہ اور اپنے فادر کی اپبرنگنگ پہ کتاب لکھی. تو اس نے بڑی انٹرسٹنگ چیز شروع میں لکھتی ہے کہ ایک سیکولر ماحول میں یا سیکولر سوچ کے ساتھ پیدا ہونا بڑا دماغ کو کھولتا ہے, پر آپ کو بڑا سیڈ کر دیتا ہے. کیونکہ وہ یہ کہتی ہے کہ جو کلیکٹیو سیلیبریشن آف لائف ہے نا, وہ بڑی نان سیکولر ہے ان نیچر, وہ ٹریڈیشنل بھی ہے, وہ ریلیجس بھی ہے. تو میرے باپ نے کسی طرح یہ کوشش کی کہ اگر میرا دماغ ریشنل ہو لیکن میں ان سب چیزوں پہ اپنا دماغ بند نہ کروں. تو بڑی اچھی مثال دیتی ہے کہ جب وہ کہتے میرا باپ جب مجھے حضرت نوح کا معجزہ سنا رہے تھے, نوحز آرک کی کہانی سناتے تھے, تو پہلے بالکل اسی طرح وہ کہانی سناتے تھے جیسے
بائبل میں بیان کی biblical گئی tradition ہے, ہے. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں اس کے بعد یہ بولتے ہیں ناؤ دس از انٹرسٹنگ, دا شپ واز اراؤنڈ میسوپوٹیمیا بٹ ہاؤ کین اٹ ہیو کینگروز بیکاز کینگروز ایوالوڈ ان آسٹریلیا. ٹھیک ہے نا. اب ایک بڑی انٹرسٹنگ کانورزیشن ہے کہ وہ کہنے کہ یار یہ سارے جوڑے وہاں تک کیسے آ سکتے ہیں. اور کہتے ہیں وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ غلط ہے ایسے, کہتے ہیں سوچو اس کے بارے میں کہ سوال پوچھنا سکھایا اس پوری چیز کو. تو وہ ایک بڑی, اب جیسے اسی میں ایک مثال ہے کہ وہ اس کو نیشنل ہسٹری میوزیم لے کے گئے. نیچرل ہسٹری میوزیم جن لوگوں کو نہیں پتہ دنیا میں جہاں جہاں وہ انسان کی قدرتی تاریخ جو ہے وہ اس کا میوزیم ہوتا ہے کہ مچھلیوں سے ڈائناسور سے آپ کس طرح ایوالو ہوئے. تو وہ کہہ لیں یہ بہت بڑا ڈائناسور تھا اور میں دیکھ کے اس کو ڈر گئی اور یہ سب چیزیں. تو اس نے کہا کہ یہ کون ہے, یہ وہ کون ہے. تو اس نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم دوبارہ نہیں دیکھ سکتے, اس وجہ سے ہم میوزیمز میں آتے ہیں. تو کہنے لگے کہ تو پھر ہم اپنے دادا کو میں کیوں نہیں دیکھ سکتی میوزیم میں. میرا یہ سوال تھا. اس نے کہا کیونکہ ان کی تصویر گھر میں موجود ہے. اب کتنی ایک انٹرسٹنگ کانورزیشن ہے یہ کہ اس نے ایک بہت امپورٹنٹ سوال کیا کہ آپ نے ڈائناسور تو دکھا رہے ہیں پر میں دادا نہیں ہے کہ میں آپ کے ابا کی کیوں کہتے ہیں کہ ان کی تصویر گھر میں موجود ہے. میں بھی جو ہے نا اس جواب ہی کو اپریشیٹ کر رہا تھا تو کاؤنٹر کوسچن آیا نا, وہ بھی بڑا انٹرسٹنگ, وہ بڑا. تو میں لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ اب جیسے میں انڈر گریڈس کو پڑھاتا ہوں, بیچلرس کے اسٹوڈنٹس کو حبیب میں پڑھا رہا ہوں, زیبس میں پڑھایا ہے, گرینچ میں پڑھایا ہے, بحریہ میں پڑھایا ہے. تو وہاں جو بنیادی چیز ہے نا ان کو ایک سرٹن لیول پہ جا کے سوال پوچھنے سے ڈسکریج کیا گیا. اچھا حبیب میں بھی ہو رہے ہیں. نہیں دیکھو جو بچہ آ رہا ہے نا, دیکھو حبیب میں تو انکریج کیا جا رہا ہے لیکن وہ بچہ تو ایک چکی میں پس کے آ گیا نا. اب زیادہ آپ یہ سوچ سکتے ہیں اس کا اچار بنانا ہے یا چٹنی, آپ اس کے انگریڈینٹس تو ری انوینٹ نہیں کر سکتے نا اس بچے کے. اب لاکھ ہمارے پاس, اب جیسے ہمارے یہاں ایسے بھی لوگ آتے ہیں کیونکہ وہاں ایک ساز سکھایا جاتا ہے کہ اگر آپ کوئی بھی چاہیں تو ایک انسٹرومنٹ سیکھ سکتا ہے اسکول میں. ہمارے پاس ایسے ہی بچے ہیں کہ ہمارے والدین ہمیں ساز نہیں سیکھنا چاہتے, تو کبھی مجھے مل گئے تو میں نے ان سے پوچھا آپ نے مہدی حسن کی غزلیں سنی ہیں؟ ہاں سنی ہیں. کشور کے گیت سنے. تو میں نے کہا اس کو بھی بجانے دیں. نہیں اگر یہ اس پہ نکل گئی. میں نے کہا تو وہ انشورنس میں کام کرتے تھے. مسئلہ ان کا کوئی آئیڈیالوجیکل نہیں ہے, خطرہ یہ کہ کیریئر نہ بنا رہے. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ نے کیا کیریئر بنایا, فوکس شفٹ نہ ہو جائے. میں نے کہا آپ نے کیا کیریئر بنایا, کہنا نہیں. تو اب دو پرابلمز ہیں یہاں پہ کہ آپ کے پاس جو بچہ ہے نا وہ سیمی کوکڈ ہے. اب آپ اس کا جتنا بھی دماغ کھولنا چاہیں وہ ایک لمٹ سے زیادہ, جیسے میں نے آپ کو زبان کی اگزامپل دی, وہ نہیں کھل سکتی جب تک بچے ماں باپ بچوں کے پروفاؤنڈ سوالوں کے جواب نہیں دیں گے, جب تک بچوں سے مختلف زبانوں میں بات نہیں کریں گے. اگر آپ کسی بھی لنگوسٹ سے بات کریں وہ آپ کو بتائے, کسی بھی لینگویج ایکسپرٹ سے بتائے گا کہ مختلف زبانیں سکھانے کی سب سے اچھی عمر 4 سے 7 سال ہے. میں نے بھی اپنے بیٹے کو اٹیلین سکھانا شروع کیا, حالانکہ مجھے بھی نہیں آتی. خالہ کے ساتھ ہم خود پہ سیکھ رہے ہیں. وہ کیچ کر لے گا. نہیں اس سے بڑا فائدہ ہو رہا ہے مجھے, کم سے کم یہ فائدہ ہو گیا کہ وہ 4 سال میں ناؤ ہی نوز کہ واٹ از اے لینگویج. اور جب ہم اردو سے انگلش سے اٹیلین جا رہے ہیں نا تو اس کا ایک کانسیپٹ بن گیا کہ زبان کچھ چیز ہوتی ہے. بالکل. اب میں اور بچوں کو دیکھتا ہوں جن کو ملٹی لنگول نہیں بنا رہے ان کے گھر والے, تو ان کو تو زبان کا تصور بھی پورا نہیں پتہ ہوتا. تو اب دیکھیں یہی چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ ان کو 2 چیزوں کا احساس بچوں کو ہونا بہت ضروری ہے, اور وہ ماں باپ کا ہے. ایک تو یہ کہ کوئی سوال غلط نہیں ہے, کیونکہ بچہ نیچرلی کیوریس پیدا ہوتا ہے, اس کو آپ ڈم بناتے ہیں, ماں باپ اس کو ڈم بناتے ہیں. میں اس میں بچے کا کوئی قصور نہیں ہے. بچے کو ڈسکریج کر کے آپ اس کو کوکو میلن اور بیبی شارک پہ لگا کے آپ اس کو ڈم بناتے ہیں, رائٹ. کہ اب آپ کچھ بھی کہیں اس کو, کہ آپ اس کا اسکرین ٹائم لمٹ کریں, یہ کیا کریں, جو بھی کہیں آپ اس سے کنورس کرنے کی کوشش کریں. اچھا تو یہ جو کانورزیشن ڈیولپ کرنا ہے, کیونکہ یہ آپ کا فورٹے ہے, یہ بھی تو ایک مسئلہ ہے نا کہ ہم 2 برابر کی سطح پر جو لوگ سماجی طور پر برابر ہیں وہ بھی نہیں جانتے عموماً کہ اچھی کانورزیشن کیا ہوتی ہے. تو کجا یہ کہ ہم یہ والدین سے ایکسپیکٹ کریں کہ وہ اپنے بچوں سے کانورزیشن پوائنٹ آف اتھارٹی سے, کیونکہ ان کو اپنی پوائنٹ آف اتھارٹی بھی تو سیو کرنی ہوتی ہے ساری کانورزیشن کے اندر. تو اتھارٹی چیلنج نہ ہو یہ انشور کرتے ہوئے پھر کانورزیشن میں جانا, یہ کیسے ممکن ہے؟ اچھا دیکھیے, اب انفارچونیٹلی اگر آپ جو بچے کے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے سٹیجز مختلف ماہر نفسیات نے کام کیا, فرائڈ نے بھی اور لوگوں نے بھی کام کیا, ان کا یہی کہنا ہے کہ 2-3 سال کی عمر میں بچہ اپنی ایگزسٹنس سے جا کے کانشیس ہوتا ہے کہ وہ خود بھی ایک وجود رکھتا ہے, کانشیس بینگ ہو جاتا ہے. پھر 3 سے 7 سال کی عمر میں
اس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ جو میرے ماں باپ ہیں مجھے دنیا میں کچھ بھی چاہیے تو وہ میرے ماں باپ لا کے دے دیں گے. پھر 7 سے 12-13 سال کی عمر میں وہ کہتے ہیں کہ اگر تو وہ ریلیجس سوسائٹی میں پیدا ہوا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ ہاں سب کچھ میرے ماں باپ دے سکتے ہیں لیکن جو یہ نہیں دے سکتے وہ ایک خدا دے سکتا ہے یا سپریم بینگ دے سکتی ہے, ڈپینڈنگ ہے آپ کی سوسائٹی میں. اگر مذہب کا وجود آپ کے, ہمارے ہاں یہ بالکل لاگو ہوتی ہے چیز. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ 13 سے 16-17 سال کی عمر میں وہ ان سب چیزوں کو پروسیس کرتا ہے اور 17-18 سال کی عمر میں جا کے دونوں کو کویسچن کرتا ہے. ٹھیک ہے, جب اس کا پھر کانشیس ریلیجن بھی بنتا ہے, ریلیجس تھاٹ بھی بنتی ہے, ماں باپ کی اتھارٹی کو بھی. تو انفارچونیٹلی جو بچے کے پرائم, کیونکہ ہم جو ہے نا, ہم میملز یا ہم پرائمیٹس کی وہ فارم ہے جو انتہائی ڈپینڈنٹ آن پیرنٹس پیدا ہوتے ہیں. مطلب کوئی بکری کا بچہ ہے اگر کوئی پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہوتے ہی اسٹارٹس واکنگ. ہم انتہائی the only thing our kids can do is cry. کہ مطلب اب آپ اس میں چلے جائیں کہ وہ فرنٹل لوب کی ایولیوشن کی وجہ سے ہے, وہ کس وجہ سے, ہیومن انٹیلیجنس کی وجہ سے, جس وجہ سے بھی ہے. اس کے لیے ہم مصطفیٰ چودھری صاحب کو بلائیں گے فرنٹل لوب, کہ وہ کس وجہ سے بھی ہے وہ چیز. تو انفارچونیٹلی سب چیزیں جا کے پیرنٹ سے لگتی ہیں. ہاں اگر پیرنٹ نہیں تو آپ کو پرائمری اسکول ٹیچر کو اچھے پیسے دینے ہوں گے, خاص طور پہ گورنمنٹ کے پرائمری اسکول ٹیچر کو. جس طرح کے پیسے ملتے ہیں, جس طرح, کیونکہ دیکھیں وہ آپ کی فکر پیدا کر رہے ہیں آپ کے اندر, آپ کے اندر کی جو تجسس ہے, آپ کی جو ارتقاء ہے, اس کے لیے ڈائریکٹلی رسپانسبل ہے. تو آپ یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ اچھا جی اگر پیرنٹ اتھارٹی فگر ہے تو تدریس کے عمل میں جو اس کا استاد ہے وہ کیا وہ اتھارٹی فگر نہیں ہے؟ مطلب اگر آپ ہمارے روایتی سسٹم میں چلا جائے تو استاد تو ایکچولی باپ سے زیادہ اتھارٹی فگر ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, کہ اس سے تو آپ پھر اور ہچکچاتے ہیں سوال کرتے ہوئے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ایٹ سم پوائنٹ پیرنٹس شوڈ اسٹارٹ آنسرنگ کویسچنس. اور دوسری چیز یہ کہ ان کو یہ سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ وہ صرف نان نفقے کے ذمہ دار نہیں ہیں. صحیح, کہ جو بھی اپنی نفسیات لے کے, جو بھی اپنے پرابلمز لے کے بچہ سامنے آ رہا ہے, دے آر ہوللی اینڈ سوللی رسپانسبل فار دیٹ. جو ایک جین زی کا جملہ ہے نا, دس از ناٹ یور فالٹ, وہ ایکچولی بچوں کی اپبرنگنگ کے حساب سے بالکل ٹھیک ہے. کہ اگر 13-14 سال کی عمر میں, آپ کو پتہ ہوگا ہر خاندان میں کچھ اگلی ڈکلنگز ہوتے ہیں, کچھ ایسے بچے ہوتے ہیں یار سب ٹھیک ہو گیا بس وہ جو ہے نا فلانے کا بیٹا, اس کی اچھی رپورٹ نہیں آتی, اس کا اچھا یہ نہیں آتا, وہ نہیں آتا. پہلی چیز یہ کہ اس کو لیبل کس نے کیا ہے. دوسری چیز یہ کہ ہو ڈیسائیڈڈ دیٹ, اس کی کیا اسکولنگ میں, اس کی کیا برنگنگ میں کمی رہ گئی جو دوسروں میں رہ گئی. اور پھر یہ آپ کو ریئلائز کب ہوتا ہے, جب بچے سیکنڈری ایجوکیشن میں آتے ہیں, او ایگزام نہیں پاس کر پا رہا, اچھی یونیورسٹی میں ڈالنا ہے, اچھی یونیورسٹی میں ڈال گیا تو آگے نہیں بڑھ پا رہا, اور پھر ایونچولی وہ کسی 2 نمبر کے انفلوئنسر کی ویڈیو دیکھتے ہیں کہ امیزون پہ کیسے چیزیں بیچنی ہیں. ٹھیک ہے, اور وہ تو اے آئی بھی بیچ رہے ہیں, اب جو کچھ بھی ہے. ٹھیک ہے, اب بات یہ ہے اس کے اندر کہ مجھے امیزون پہ چیزیں بیچنے سے کوئی پرابلم نہیں ہے, پر یہ ایک پروجیکٹ تھا جو اس سے بہت زیادہ سکسیزفل ہو سکتا تھا, ناٹ جسٹ فائنینشلی. اور اس کے لیے جو 2 لوگ رسپانسبل تھے وہ نہیں ہو سکے. اب اگر آپ اس طرح کے ہم سماج میں موجود ہیں جہاں والدہ پہ بہت ذمہ داری ہے, تو والد کا کام. اگر آپ صبح 9 سے رات 9 بجے تک کام کرتے ہیں تو آپ 11 سے 1 بجے تک صرف اپنے بچے کے سوالوں کے جواب دیں, اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ ایک ایکٹیو سٹیزن ہو. یہ ایک بہت اہم چیز ہے کہ ہم اپنی پرسوٹس میں چیزوں کو, بہت اہم گفتگو آپ کر رہے ہیں, کیونکہ ہمارے یہاں بہت ڈسکنیکٹ بڑھ گیا ہے. ابھی میں نے ایک بہت ہی صاحب علم آدمی کے ہاں دیکھا کہ ان کے بچوں کے جو معاملات حالات, تو میں نے ان سے پوچھا کہ یار ہم آپ کو دیکھتے ہیں پھر یہاں دیکھتے ہیں, تو کہنے لگے یار ٹائم ہی نہیں ہوتا. کیوں ٹائم نہیں ہوتا؟ آپ رات کو 2-2 بجے تک جو ہے وہ یونیورسٹی میں گپ لگا رہے ہیں, آپ جو ہے پورا شہر گھوم رہے ہیں اور ہر فلسفے پر بحث ہو رہی ہے, مذہب پر بحث ہو رہی ہے. تو آپ کے بچوں کا جو اللہ نے حق رکھا ہے, حالانکہ دیکھیں نا وہ ایک حدیث شریف آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شخص نے بتایا, ایک صحابی رسول نے بتایا کہ ایک عورت ہے, اس نے ایک بلی پالی ہوئی تھی اور وہ اس کو گھر میں بند کر کے چلی گئی, اور جب وہ واپس آئی تو وہ بلی مر چکی تھی. تو آپ سے فرمایا بہت جہنمی ہے کہ جس نے ایک جاندار کی کفالت اپنے ذمہ لی اور پھر اس کو اس طرح سے بے یار و مددگار چھوڑ دیا. یا تو آپ کفالت ہی نہ کرتے, آپ ذمہ داری لیتے نہیں, تو خدا نے آپ کو اس کا مکلف نہیں بنایا. اب یہ بہت
بہت زیادہ آگے مت جائے گا. ایک سینسٹیو مسئلہ بھی نا کہ فیملی پلاننگ کا, کہ کتنے بچے ہونے چاہیے, ان کی تربیت کیا ہے. پھر بچہ ایک پورا اخلاقی وجود ہے نا, وہ خالی ایک بایولوجیکل بینگ تو نہیں ہے. تو ہمارے یہاں کچھ تصورات ایسے بھی ہیں نا کہ بس بچے بڑھائے جاؤ, نسل بڑھاتے رہو, اور خدا تو کفالت کر لے گا.